عربی نے اعلان کیا کہ جو لڑکی میرے ساتھ سوئمنگ پول پر نہائے گی اسے 5 لاکھ ریال دے گا۔ میں کئی سالوں سے عربی کے گھر کام کر رہی تھی۔ میں نے عربی کی آفر قبول کی اور سوئمنگ والا سوٹ پہن کر پول میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد عربی بھی سوئمنگ پول میں اتر آیا۔ میرے ہوش اڑ گئے جب عربی نے صبح سے ہی شدید گرمی تھی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر باہر سوئمنگ پول پر آ کر بیٹھ گئی۔ گرمی کی شدت سے میرا جسم بھی تپ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیر جوتوں سے آزاد کیے اور ادھر ہی بیٹھ گئی اور پانی میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب گھر کا مین گیٹ کھلا اور عربی واپس آ گیا تھا۔ اس کا نام شیخ باقر تھا۔ میں فٹافٹ پول سے پیر نکال کر اس کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عربی گھر ہے اندر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پیچھے میں ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ میں جتنا اس عربی کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی وہ مجھ سے اتنا ہی دور جاتا تھا، مگر کیوں؟ اس بات کا جواب میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے یہاں دبئی میں 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اس 1 مہینے سے میں اسی عربی کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ یہ میری مجبوری تھی، مگر اب 1 مہینے میں ہی میں اس شیخ کے ساتھ شادی کے خواب بننے لگی۔ میرے گھر میں بہت غربت تھی اور بھائی نے اپنی غیرت کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک ایجنٹ سے رابطہ کر کے مجھے باہر کے ملک بھیجنے کی بہت کوشش کی کہ شاید میری کہیں نوکری لگ جائے۔ ویسے بھی میں نے BA کیا ہوا تھا تو بھائی سمجھتا تھا مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن آج کل کے زمانے میں BA پڑھے کو کون قبول کرتا ہے؟ بڑی دور دھوپ کے بعد مجھے نوکرانی کی نوکری مل گئی تھی، اور بھی دبئی میں شیخ باقر کے گھر پر۔ اماں مجھے یہاں نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر بھائی نے اماں کے ساتھ ضد لگا کر مجھے یہاں پر بھیج دیا کہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھے گی کیا؟ چلو ڈگری کام نہیں آ رہی، نوکری جو مل رہی ہے وہی کر لے۔ وہاں لڑکوں کی کوئی نوکری نہیں نکلی، ورنہ میں چلا جاتا۔ میں نے بھی بھائی کی بھرپور حمایت کی کہ میں بھی اس عجیب سی زندگی سے باہر نکلنا چاہتی تھی، اور بالآخر 1 ماہ پہلے میں شیخ باقر کے گھر نوکرانی بن کر آ گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی صورت بھی اس عربی سے شادی کر کے رہوں گی۔ میرا کانٹریکٹ 2 سال کا تھا، مگر میں اب دبئی سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی جو عیش و عشرت مجھے اس مالدار عربی کے گھر ملنا تھا وہ اور کہاں مل سکتا تھا؟ بھلا میں وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی اور عربی کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اگر اسے کچھ چاہیے ہو تو میں فٹافٹ اسے تھما دوں۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے منہ موڑ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ البتہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، لیکن خود کو دلاسا دینے لگی کہ ان سب کاموں میں یہی کچھ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں اس کی بیوی بن کر یہاں کی مالکن بن گئی تو پھر میری ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر ہی ہوئی تھی مجھے لیٹے جب میرے کمرے کی بیل بجی۔ میں جلدی سے اٹھ گئی اور باہر کو دوڑ لگائی، کیونکہ یہ بیل اس عربی نے اپنے کسی کام کے لیے بجائی تھی، اور صرف میں ہی نہیں، وہاں پر ساری نوکرانیاں جمع تھیں۔ میں بھی جا کر قطار میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد عربی آیا اور اس نے ہم سب کو بتایا کہ میری بیٹی آ رہی ہے اور اس کا سب نے ہی بھرپور خیال رکھنا ہے۔ مجھے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ خبر میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں نے چونک کر عربی اور باقی ملازماؤں کو دیکھا، مگر وہ سب نارمل انداز میں تھی۔ عربی بھی یہ بات ایسے کر رہا تھا گویا معمولی کی ہی بات ہو، مگر میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ اپنے گھر میں وہ بالکل اکیلا رہتا تھا تو اس طرف دھیان ہی نہ گیا کہ وہ شادی شدہ ہوگا۔ ساری ہدایات ہم واپس اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے آئے۔ باقی تمام نوکروں نے بھی یہاں پر نہیں تھی، اور یہ بات اب کھلی تھی کہ عربی نے اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی سارے نوکروں کو 1 مہینے پہلے رکھا تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر اب سے وہ اسی گھر میں رہے گی، اور خاص کر بیٹی کی وجہ سے اس نے خواتین ملازمین ہی رکھی تھی۔ یہ خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ مجھے اپنے خوابوں پر پانی پھرتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، اب تو میں ہر صورت اس عربی سے ہی شادی کروں گی۔ بیٹی ہے تو کیا مطلب، بیوی تو نہیں ہے نا، وہ مر چکی ہے، مگر اس کی بیوی یہاں کی مالکن میں ہی بنوں گی۔ ٹھیک 2 دن بعد عربی کی بیٹی وہاں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، مگر مجھے اس سے ایک
طرح کی رقابت محسوس ہو رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈال لیا، لیکن میں غلط تھی. اس کے آتے ہی ابھی بھی گھر پر زیادہ سے زیادہ ٹکنے لگا اور ہم نوکر کے بھی ہر وقت دوڑنے لگی رہتے تھے. میں جتنا عربی کا خیال رکھتی تھی، یہ دیکھتے اس نے مجھے اپنی بیٹی کی خاص ملازمہ بنا دیا، جو میرے لیے تکلیف دہ تھا، مگر خیر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی اور ایک طرح سے خوش بھی تھی کہ شاید میرا یہی عمل مجھے عربی کے سامنے لے آئے، مگر اسے تو جیسے میرے وجود سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ایک روز میں نے دیکھا عربی کی بیٹی کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھی تھی. مجھے تجسس بھی ہونے لگا اور میری چھٹی حس بار بار کسی انہونی کی طرف اشارہ بھی کر رہی تھی. میں دوسرے کمرے میں چلی اور اس کی بالکنی سے شیزا کے کمرہ میں جھانکنے لگی، لیکن میرے سان خطا ہو گئے جب میں نے شیزا کے کمرے میں کسی مرد کو دیکھا تھا. وہ ایک بڑی عمر کا مرد تھا، جبکہ شیزا بالکل 18-19 برس کی ہوگی. میں سمجھ گئی کہ اسی نے اس مرد کو گھر پر بلایا ہے، لیکن اس نے اس بڈھے میں دیکھا کیا؟ تبھی مجھے اپنا خیال آیا، وہ عربی بھی 50 برس سے اوپر کا تھا. اگر مجھے 25 برس کی لڑکی کو 50 برس کے مرد سے محبت ہو سکتی ہے تو شیزا کے لیے کہاں سے انہونی ہوئی؟ خیر میں نے فیصلہ کر لیا، شام کو عربی جیسے ہی گھر آئے گا اسے اس کی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہ کروں گی. شاید اس طرح میں شیخ باقر کی توجہ پالوں. خیر شام کو عربی گھر واپس آئے تو میں نے اکیلے میں اسے جو دیکھا تھا بتا دیا. اس نے میری کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اگر وہ کہتے نہیں تو بھلا میری کیا عزت رہ جاتی؟ مگر اس نے مختلف جواب دے بولی جی ایسا ہی ہے. یہ سن کر میری جان میں جان آئی. شکر ہے یہ لڑکی اپنے بیان سے بھاگی تو نہیں تھی، مگر اس کی اگلی بات نے مجھ پر گڑ پان مٹی ڈال دی تھی. شیزا نے عربی کو بتایا کہ وہ میرا استاد ہے، مجھے آگے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو اس ایڈمیشن کی تیاری کے لیے میں نے اس آدمی کو بلایا تھا. یہ سن کر عربی نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، گھر کے ایک فرد کی شکایت دوسرے فرد کو لگانا چھوڑ دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. میں چپ کر گئی. کہتے بھی تو کیا کہتے. خیر جب میں کمرے سے باہر آئی تو شیزا میرے پاس اور ہنستے ہوئے بولی ابا نے تمہیں میری خاص ملازمہ رکھا ہے، ان کا خاص کمرہ بننے کی کوشش نہ کرو کہ نہ کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہے. میں چپ کی چپ کھڑی رہی. جب غلطی کی تو کی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر کھول رہی تھی. مجھے یقین تھا وہ آدمی اس کا کوئی استاد نہیں ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے. ادھر شیزا بھی مجھ سے کھینچی کھینچی رہنے لگی. میں اس کے کوئی کام کرنے جاتی تو وہ مجھے بھیج دیتے اور دوسری کسی ملازمہ کو بلا لیتے. مجھے برا تو لگتا تھا، مگر میں جانتی تھی اس سب کی وجہ وہ شکایت ہے جو میں نے شیخ باقر کو لگائی تھی. میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی. علی کی وجہ سے شیخ بھی چلے تھوڑا بہت دھیان مجھ پر دیتا تھا، وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے کانٹریکٹ کی وجہ سے 2 سال سے پہلے نکال نہیں سکتا تھا، اور یہ میرے لیے اچھا تھا. میں ایک روز اپنے کوارٹر کی چھت پر چلی آئی. تنہائی میں بیٹھنے کا دل کر رہا تھا. نیچے ہر وقت نوکرانیوں کی باتیں، فساد وغیرہ، مجھے اماں کی یاد بھی آ رہی تھی. میں چھت پر آئی تو حیران رہ گئی. وہاں سے تھوڑا دور نیچے شیزا اسی مرد کے ساتھ درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھی. بظاہر تو وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی، مگر اس شخص نے شیزا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسے کچھ کہہ رہا تھا. یہ سن کر وہ شرمانے لگی. اب تو میرے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی. میں نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر شیزا کی ویڈیو بنا لی. میرے ہاتھ ایک بہت اچھی چیز لگ چکی تھی. اب تو شیخ باقر کبھی بھی میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. میرا دل چاہ رہا تھا ابھی اڑ کر اس وقت عربی کے پاس جاؤں اور اس حقیقت سے آگاہ کر کے یہ بھی بتاؤں کہ میں پہلے بھی غلط نہ تھی. تمہاری بیٹی سچ میں ایسے ہی کام کرتی پھر رہی ہے. میں نیچے آئی مگر عربی گھر پر موجود تو تھا، مگر میرے نیچے پہنچتے ہی وہ گاڑی پر بیٹھا اور چلا گیا. مجھے افسوس سا ہونے لگا کہ اگر 2 منٹ پہلے آ جاتی تو شاید اس سے بات کر پاتی. میں وہیں سوئمنگ پول پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، مگر کافی دیر تک جب وہ نہیں لوٹا تو چاروں ناچار میں اٹھ کر اندر آ گئی. وہاں شیزا کھڑی کسی ملازم کو کھانے کے متعلق ہدایات دے رہی تھی. میں نے پوچھا شیخ صاحب واپس گھر کب لوٹیں گے؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر ملازمہ کو مزید 1-2 باتیں کہہ کر وہ پوری کی پوری میری جانب گھومی اور بولی کیوں تم ان کی بیوی ہو جو تم اس سب کی خبر دوں؟ جب آنا ہوگا آ جائیں گی، زیادہ بےتابیہ مت دکھاؤ. مگر آج مجھے اس کی کوئی بات بھی بری نہیں لگی تھی. میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا جو کچھ میں انہیں بتاؤں گی اور دکھاؤں گی شاید وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر ہی لیں. شیزا نے میرا بازو دبوچا اور اپنے کمرے میں لے آئی. وہاں جا کر تقریباً دھکا دیتے ہوئے بولی تم اپنی اوقات میں رہا کرو. یہاں نوکرانی بن کر آئی ہو تو وہی رہو، اس سے بہت زیادہ کچھ بننے کے خواب نہ دیکھو تو بہتر ہوگا. میں نے سوچا شاید شیخ پہلے کی طرح میری بات کا یقین نہ کرے، کیوں نہ کہ میں اس کی بیٹی کو ہی بلیک میل کروں
اور سے اپنا کام نکلواؤں۔ یہ سوچتے ہی میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو شیزا، تم تو شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤ گی، پیچھے تمہارے باپ کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ توجہ سے اس متعلق سوچنا، مجھے امید ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آخر مجھے میں کمی کیا ہے؟ وہ چپ کر کے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو میں موبائل چلا کر وہ ویڈیو اس کے سامنے کر دی اور کہا، یہ میں شیخ باقر کو دکھانا چاہتی تھی مگر اب نہیں دکھاؤں گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر پہلے تو چونکی تھی مگر پھر تیزی سے مسکرا دی اور بولی، اچھا چلو جاؤ اب۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ مان گئی ہے۔ میں چپ چاپ واپسی باہر چلی آئی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے لیکن بار بار نگاہوں کے سامنے اس کی میسنی سی مسکراہٹ آ رہی تھی۔ اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ میں لاکھ سوچنے کے بعد بھی کچھ اغضا نہیں کر سکی تو اس بات پر مٹی ڈال دی اور بس اپنی شادی کے خواب بننے لگی۔ شیخ باقر واپس آیا تو میں نے اس کے چاروں طرف پھرنا شروع کر دیا۔ وہ حیران تو ہوا مگر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شیزا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اتنے تھوڑے سے دورانی میں یہ بات تو میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی مگر ایک بار میری اس سے شادی ہو جاتی تو اس سے دوگنا محبت وہ مجھ سے کرے گا، یہ سوچ کر ہی دل خوش ہو جاتا۔ میں کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ شیزا کے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے گھور کر دیکھا پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ کہیں شیزا نے کچھ نہیں بتایا؟ میرے تیز دھڑکتے قدموں کا رخ اب شیزا کے کمرے کی طرف تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے بھی ناگواری سے مجھے دیکھا مگر چپ رہی۔ میں سرد لہجے میں پوچھا، کیا بتایا تم نے شیخ باقر کو؟ وہ مسکرا دی اور بولی، میں کیوں بھلا کچھ بتانے لگی؟ یہ تو تمہاری پھرتی ہیں جو تم امبا کو دیکھ رہی ہو۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ طنز کرتے ہوئے بولی، یہ تو ہر وقت ابا کے گرد طواف کرتی رہتی، اسے کم کرو، کچھ اور کم ان کے سامنے آیا کرو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی چڑھا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو شیزا، کچھ دیر پہلے ہم دونوں نے طے کیا تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ تم میرے اپنے باپ سے شادی کروا دو پھر میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی، میرا وعدہ رہا۔ وہ اکتے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں سن چکی ہوں میں، اب جاؤ یہاں سے، پلیز دوبارہ دماغ کھانے مت آ جانا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ میں کمرے سے تو باہر آ گئی مگر میرے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو بجھائی نہیں بجھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرنے کی؟ پہلے تو بات اور تھی مگر اب تو وہ جانتی ہے اس ویڈیو میں میرے پاس ہے۔ میرے اندر بھانبڑ مچ رہے تھے۔ میں اشتعال میں آ کر شیخ باقر کے کمرے میں چلی گئی۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا مگر مجھے فی الحال بدلہ لینا تھا اس سے۔ کمرے میں جانے کے بعد عربی نے غصے سے دیکھا مجھے کیونکہ اسے کسی بھی نوکرانی کا اس کی موجودگی میں کمرے میں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ میں تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ جسارت کی تھی مگر مجھے فی الحال اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے چپ کھڑا دیکھ کر شیخ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے جو تم میرے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کر سکی؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ میں نے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور کہا، آپ نے پہلے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، یہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کی بیٹی نے اپنے استاد کا ہاتھ جس انداز میں تھام رکھا ہے، بھلا یہ کوئی استاد ہے اور شاگرد کا رشتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ سرد نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہے یہ سب؟ میں اندر تک شانت ہو گئی، یعنی شیخ باقر کو میری باتوں کا یقین آ رہا تھا۔ اب تو اس شیزا کی خیر نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا قریب ہو کر کہا، شیخ صاحب، شیزا صحیح راستے پر نہیں چل رہی، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ سن کر ابھی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جو واضح اشارہ تھا کہ اسے اب سونا ہے۔ سو میں کمرے سے باہر چلی آئی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ خوشی تھی جو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں پوری رات سوئی بھی نہیں تھی۔ اگلی روز جب نوکرانی سے پہلے ہی کوارٹر سے نکل گھر میں آ گئی تھی مگر حیران رہ گئی جب میں نے باہر لان میں دونوں باپ بیٹی کو مسکراتے ہوئے واک کرتے دیکھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ بھلا باپ ایسے بھی بے غیرت ہوتے ہیں؟ جب بیٹی کے کرتوتوں کا علم بھی ہو اس کے باوجود بیٹی کے ساتھ اتنا ہنسی ماحول، غصے اور حسرت سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تبھی وہ دونوں اندر آ گئے اور شیزا نے مجھے جوس لانے کا بولا۔ میں جلدی کرتی جوس لینے چلی گئی۔ واپس آئی تب بھی دونوں باپ بیٹی فریش تھے۔ جوس اٹھاتے ہوئے شیزا نے مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، آج میرے منگیتر رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، سو اچھا سا کھانا تیار کروانا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ سن کر ایک بھر سمرے پورے دن میں بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرانی سے پہلے شیزا اور پھر شیخ باقر کو دیکھا تو شیخ کے بجائے شیزا خود ہی بول اٹھی، ابھی ہم نے یہ بات ویسے ڈسکلوز نہیں کی تھی مگر چونکہ میرا کالج ختم ہونے والا ہے تو ابا چاہتے ہیں میں شادی کر لوں۔ وہی ہیں میرے منگیتر جو مجھے پڑھانے آتے ہیں۔
وہ اس شہر کے بہت بڑے رئیس ہیں، خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں اور چاہتے ہیں میں بھی پڑھی لکھی ہوں، تو خود ہی چلے آتے ہیں۔ تقریباً سال بھر ہو گیا ہماری منگنی ہوئے، کیونکہ ابا اس بات پر شیخ باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تو مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ اس سے پہلے میں واپس مڑتی شیزہ بھی میرے ساتھ کچن میں چلی آئی اور جتاتے ہوئے انداز میں بولی، کاش تم ابا کو ویڈیو نہ دکھاتی تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر دیتی، مگر اب میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ بس 1-2 ماہ رہ گئے ہیں، اپنی نوکری مکمل کرو اور ہماری زندگیوں سے دفع ہو جاؤ۔ تم باقی ہوتے ہی ایسے ہو فراڈ، دھوکہ دینے والے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جاتے ہوئے مجھے مزید 2-4 گالیوں سے نواز کر گئی۔ مجھے سب کچھ مٹی میں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سمجھ گئی تھی اب جب تک شیزہ ہے میں کسی طور شیخ باقر کو حاصل نہیں کر سکوں گی۔ رات کو اس کا منگیتر آیا اور سب لوگ بہت خوش تھے، مگر میرے اندر ایک آگ سی لگی تھی، جیسے چاہنے کے باوجود میں بجھا نہیں پا رہی تھی۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر کے عقبی حصے میں چلی آئی۔ مہمان بھی جا چکے تھے۔ میں نے دیکھا شیزہ سوئمنگ پول میں تیراکی کر رہی تھی۔ مجھے بھی تیراکی آتی تھی، بچپن میں نہر پر بہت نہاتی تھی تو وہیں پر تیراکی بھی آ گئی تھی۔ مجھے اس کے وجود سے ہی چڑ ہو چکی تو میں نے واپسی کے لیے قدم بڑھایا۔ اگلی صبح ہم لوگ اٹھے تو سب نوکرانوں نے شور مچا دیا۔ میں بھی شور کی سمت گئی تو دیکھا شیزہ سوئمنگ پول میں مری پڑی تھی، جبکہ شیزہ باقر دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ یہ بیٹی اس کا مکمل سرمایہ تھی۔ وہ جو پوچھ رہا تھا، کس نے مارا ہے میری بیٹی کو، سامنے آؤ، مگر وہاں بھلا کون مارنے کی جرات کر سکتا تھا؟ البتہ میرے اندر ایک کمینی سی خوشی تھی کہ اچھا ہوا جان چھوٹی اس بدبخت سے، صرف اسی کی وجہ سے شیخ باقر مجھے توجہ نہیں دیتا تھا۔ خیر پولیس آئی اور تفتیش وغیرہ ہوئی۔ اس تفتیش میں کیا بات چلی کسی ملازم کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ خیر 1 ہفتے بعد یہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ جو ہوا اچھا ہوا، صحیح ٹائم پر موت کا مزہ چکھا ہے شیزہ نے۔ اب جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو میں اسے بہت محبت دوں گی، پھر وہ میرا دیوانہ بن جائے گا۔ آخر مرد کب تک اکیلا رہ سکتا ہے؟ یہ سوچ کر مجھے اندر اندر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں اب شیخ باقر کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ اکثر اوقات وہ مجھے دیکھتا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، نگاہ ہی نہیں موڑتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ میری محبت میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس بات کو مہینہ ہو گیا تو عربی بھی واپس نارمل ہونے لگا تھا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا، اگر گھر آ جاتا تو پھر میں اس کی خدمتیں کرنا شروع کر دیتی۔ ایک روز عربی نے سب نوکرانیوں کو لان میں جمع کیا اور کہا، جو لڑکی میرے ساتھ سوئمنگ پول میں تیراکی کرے گی میں اسے 5 لاکھ درہم بطور انعام پیش کروں گا۔ یہ سن کر سب نوکرانیوں میں کھلبلی سی مچ گئی، مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھی کیونکہ وہ سبھی مڈل کلاس کی تھی اور مڈل کلاس لڑکیاں کہاں تیراکی جانتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور سوچا شیزہ کا مرنا میرے حق میں تو بہتر ہی ثابت ہوا ہے۔ بھلا سے اب یہ عربی مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے، میں تو امیر ہو جاؤں گی، پھر اپنی شاہانہ زندگی بسر کروں گی۔ میں نے اس کام کے لیے حامی بھری تو عربی چونکا تھا، مگر پھر وہ سوئمنگ پول میں اترا تو میں بھی کاسٹیوم پہن کر اس کے پیچھے ہی سوئمنگ پول میں اتر گئی۔ لیکن جیسے تیراکی شروع کی، شیخ تک پہنچی، اس نے میری گردن دبوچ لی۔ میں بری طرح پڑپڑانے لگی۔ ارد گرد باقی نوکرانیاں بھی تھیں، مدد کے لیے انہیں پکارنے لگے، مگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تبھی عربی مجھے لے کر سوئمنگ پول سے باہر آیا اور گھرا کے بولا، ایسے ہی مارا تھا نا تم نے میری بیٹی کو، اس کی گردن سے دبوچ کر ڈبویا تھا، کیوں یاد آیا کچھ؟ یہ سن کر تو میری ہوائیں اڑ گئی۔ میں نے سہمی نگاہوں سے شیخ باقر کو دیکھا تو اس وقت وہ کسی جانور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس رات میں نے جب شیزہ کو تیراکی کرتے دیکھا تو میں بھی پول میں اتر گئی۔ اس جگہ کی اچھی بات یہ تھی کہ اس جانب کوئی کیمرہ نہیں تھا، تو میں نے بڑی آسانی سے شیزہ کو ڈبو کر قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ شیزہ کا قتل ہوا ہے۔ عربی کو مجھ پر شک تھا کیونکہ شیزہ میری شادی کرنے کی خواہش اور سب باتیں پہلے سے عربی کو بتا چکی تھی۔ پھر اس نے بڑے طریقے سے سب نوکرانی کے سامنے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میں اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی، مگر وہ مجھے ٹھوکر مار کر دور ہوتا چلا گیا۔ تبھی پولیس بھی آ گئی۔ آج مجھے کئی سال ہو گئے، میں جیل میں ہی سڑ رہی ہوں، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، کبھی بھی لالچ نہ کریں، کیونکہ پھر یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں 2 سال کام کرتی، پھر اپنا کانٹریکٹ بڑھا لیتی تو اچھی تنخواہ ہر ماہ ملتی رہتی، جو اس ذلت اور گناہ کی زندگی سے کئی درجے بہتر تھی۔